بسم اللہ پنکھا سے بسم اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. آج جو سورت پڑھی گئی، جس سورت کی تلاوت ہوئی، یہ سورہ الانعام، یہ پہلی سورہ ہے جو مکی ہے. اب تک جو سورتیں تلاوت کی گئی تھی وہ سب مدنی تھی. سورہ الانعام یہ مکی ہے، البتہ اس کی چند آیتیں ہیں جو مدنی ہیں، اور باقی تقریباً ساری سورہ یہ مکی ہے اور ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. وہ صورتیں اور وہ آیتیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں تو وہ وہاں کے ماحول کے مطابق، ان کے موضوعات، ان کے ابحاث اور ان کے دلائل، ان کا انداز وہ اس سچویشن کے مطابق ہے جو مکہ مکرمہ میں پائی جاتی تھی. اور اسی طرح جو مدینے میں صورتیں اور آیتیں نازل ہوئیں ان کا انداز وہاں کے ماحول کے مطابق ہے. مکے کا ماحول آپ کو معلوم ہے کہ وہاں سخت قسم کی بت پرستی اور شرک پایا جاتا تھا اور بڑی سخت جہالت تھی وہاں تعلیم والیم کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. وہ قوم بالکل نری جاہل تھی، اجڑ جاہل، نسل در نسل. اور پھر اسی جہالت کی وجہ سے ان میں پھر بہت ساری بیماریاں پیدا ہو گئی، جیسے توہم پرستی، سپرسٹیشن، جیسے جاہلانہ عادتیں، طور طریقے، جاہلانہ رسمیں بہت سی، جن میں ظلم بھی تھا، زیادتی بھی تھی، حماقت بھی تھی، پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے وہ لوگ. اس لیے اس صورت میں بھی اور اس طرح کی تمام صورتوں میں جو مکے میں نازل ہوئی اس میں وہاں کے موضوعات کو لیا گیا، وہاں کے مسائل کو لیا، اس کو ٹارگٹ کیا، اور ان اہل عرب اور اہل مکہ کے باطل عقائد، ان کے نظریات اور ان کی باطل رسمیں اور بیہودہ رسومات، ان سب کی اصلاح کی گئی. اور اس میں ان کے ساتھ توحید کے موضوع پر خاص طور پر گفتگو ہوئی ہے. اللہ کے رسول کی بڑی بحث ہوئی ہے. جو سب سے زیادہ جس موضوع پر وہ سیخ پا ہوتے تھے اور تل ملاتے تھے وہ یہ تھا توحید، ایک خدا. ہم اتنے خداؤں کے ساتھ اپنا کام چلا رہے ہیں، اتنی بڑی کائنات، اتنے سارے مسائل، اور یہ کہتے ہیں ایک خدا. بھلا ایک خدا کے بس کی بات ہے کہ وہ اتنی بڑی کائنات کو چلائے، اتنے بڑے نظام کو چلائے؟ تو یہ ان کی سب سے بڑی الجھن تھی. وہ دوسری جگہ فرمائے نا، اجعل الالہۃ الہ واحد، کیا انہوں نے اتنے سارے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. اتنے سارے خدا ایک خدا میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ ان کی جگہ ایک خدا کیسے لے سکتا؟ یہ ان کا مسئلہ تھا. یہ بات وہ سمجھتے نہیں تھے. خدائی کو، اللہ کی خدائی کو، اس کی کبریائی کو، اس کی الوہیت کو تقسیم در تقسیم کرتے تھے، اس کے پاور کو تقسیم کرتے تھے
اور سب کو اس کا ساجی شریک بنا کے پھر نظام ان کے ہاتھوں میں دے دیتے. اپنے معاملات اپنے مسائل بھی اسی طریقے سے. ہمارے بعض معاملات یہ حل کریں گے، بعض وہ حل کرے گا، بعض وہ خدا، بعض یہ خدا، بعض اس طریقے سے. تو کیا ہے؟ شرک ہے نا. یہ الوہیت کو تقسیم کر دیا اور وحدانیت کو تقسیم کر دیا. بالکل ایسے ہی جیسے آج ہندوستان میں ہندوؤں میں وہاں بھی کئی دیوی دیوتاؤں کا تصور ہے. اس کی بنیاد یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی الوہیت کو بہت سارے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، پتہ نہیں کتنے دیوی دیوتاؤں میں تقسیم کیا ہوا. یا یوں کہیے کہ چند مرکزی خدا مان کے پھر اس کے مظاہر کے طور پہ انہوں نے بہت سارے دیوی دیوتا مان لیے. اور لوگوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 4 کروڑ، پونے 4 کروڑ دیوی دیوتا ہندوستان میں پوجے جاتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے پھر وہ بہت سارے بت بنا لیے، بہت سے مظاہر، فینومینا وغیرہ، اس کو خدا سمجھ لیا، خدائی طاقتوں کا مظہر سمجھ لیا. ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، خدا کی طرح انہیں متصرف سمجھتے ہیں، اللہ کی الوہیت کو تقسیم کر کے رکھتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو خدا کے ہاتھ میں دے رکھی ہیں اور باقی ساری چیزیں ان اپنے بنائے ہوئے معبودوں کے ہاتھوں میں دے رکھی ہیں. اسی طرح یہ مکے کے مشرک تھے. اور اسی طرح دنیا میں جہاں بھی شرک ہوا ہے وہاں اس کی حقیقت یہی ہے کہ الوہیت تقسیم کر دی جاتی ہے. اللہ کے پاورز، اس کے اختیارات، ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس طرح وہ اپنا کام کرتا ہے ایسے یہ بھی اپنا کام کرتے ہیں، جس طرح وہ تصرف کرتا ہے ایسے یہ بھی تصرف کرتے ہیں، تو یہ بھی خدا ہیں، وہ بھی خدا ہے وغیرہ. یہ سب شرک ہے. سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ شرک ہے. یہی مکے والے کرتے. اسی لیے مکے میں جب آیتیں نازل ہوئی تو ایک بہت زیادہ توجہ اس بات پر دی گئی کہ الوہیت کو جہاں جہاں تقسیم کیا گیا وہاں سے سمیٹ کر اٹھا کر پھر اس ذات وحدہ اللہ شریک کے اندر جمع کیا جائے. یہی ہے توحید، یہی مسلمان کا کام ہے اور یہی نبی کرتے رہے. اور ساری قوموں سے انبیاء کا یہی سب سے بڑا جھگڑا اور اختلاف ہوتا تھا. ابراہیم علیہ السلام اس معاملے میں اپنی قوم سے بہت جھگڑے ہیں، بڑا اختلاف ہوا ہے، بہت بحث کی ہے قوم نے ان کی. اور ان کی چونکہ بڑی دلائل ان کے تھے اور بڑی وہ بحثیں کی ہیں انہوں نے، اور بڑا اس سلسلے مناظرے ہوئے ہیں بادشاہ وقت سے بھی، قوم سے بھی، اپنے چچا سے، گھر والوں سے، باہر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ جگہ مثال دی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں بھی آیا ہے، چنانچہ ان کا بھی ذکر فرمایا کہ دیکھو کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے مشرک قوم سے جھگڑا کیا اور اس کو قائل کرنے کے لیے وہ کوشاں رہے اور ان سے مناظرہ کیا اور قوم نے کیا اس کا جواب دیا وغیرہ. یہ سب تفصیل ان آیتوں میں آتی ہے آگے. یہاں شروع میں ہی فرما دیا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. اب ذہن میں ایک بات رکھیے گا، اب جو کچھ میں آیتیں کوٹ کروں گا اور جو بھی آگے بات ہوگی وہ اسی بنیاد پہ کہ الوہیت صرف اللہ کی کے ساتھ خاص ہے. اور جہاں جہاں دنیا میں الوہیت کسی نے دی ہے، تقسیم کی، اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے اور اس کو نفی کرنا پڑے گا اور اللہ کے ساتھ ہی اس کو خاص ماننا پڑے گا. چنانچہ فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اس ذات کے لیے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. یہ الوہیت ہے. وہ الہ العالمین ہے، وہ خالق جہان ہے، اس نے پیدا کیا اور کوئی پیدا نہیں کر سکتا. یہ اسی کی شان ہے. پیدا کرنے کا مطلب ہے عدم سے وجود میں لانا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، عدم سے وجود میں لانا، معدوم کو موجود بنانا، جو نہیں ہے اس کو حاضر کرنا، یعنی ایبسینٹ کو پریزنٹ کرنا، یہ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ کی شان، وہ خالق ہے. اس نے کائنات کا ذرے سے لے کے پہاڑ تک سب اس نے پیدا کیا ہے. وجعل الظلمات والنور، اور اسی نے تاریکیاں بنائی ہیں اور نور بنایا ہے. اس کائنات میں یہ روشنیاں، یہ تاریکیاں، یہ سب اسی کی پیدا کردہ. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر یہ لوگ جو کافر ہوئے اپنے رب کے ساتھ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے برابر ٹھہراتے ہیں. تو اس کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ وہ خالق ہے، اسے پیدا کیا. کوئی خالق نہیں ہو سکتا، خالق صرف اللہ ہے. تو یہاں سے توحید کا بیان شروع ہو گیا. فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ. میں سیدھا آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں. یعلم سرکم، جانتا ہے تمہارے رازوں کو، وجہرکم، اور تمہارے ظاہر کو، ویعلم ما تکسبون، اور جانتا ہے
جو کچھ تم کر رہے ہو، کما رہے ہو، جو کچھ تم کام کرتے ہو، جو کماتے ہو وغیرہ سب وہ جانتا ہے. تو کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر بات کو جانتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان. فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ فرمائیں آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ تم نے تقسیم کر دیا اس کی خدائی کو. سب اللہ ہی کا تو ہے، وہی معبود ہے، وہی خالق ہے. قل للہ، آپ فرمائیں اللہ ہی کا ہے، سب اللہ کا ہے بالذات. دیکھیے جی، اب میں وہی بات پھر دوبارہ پوائنٹ آؤٹ کروں گا، اسی نقطے پہ کھڑے رہیے. یہاں پہ الوہیت یعنی بالذات، ذاتی طور پہ سب اللہ کا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی اور میری ملکیتیں ختم ہو گئی. کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو یہ آیت پڑھ کے کہے گا بھائی سارا مال باہر نکال دو اس لیے کہ سب اللہ کا مال ہے، کسی کا کوئی مال نہیں، کسی کی کوئی چیز نہیں. کوئی آپ کی میری ملکیتیں اس کی عطا سے ہیں. اور یہاں جو کہا جا رہا ہے جو کچھ آسمانوں زمینوں میں سب اللہ کا ہے، یہ ذاتی طور پہ پیدا کرنے کے اعتبار سے، ذاتی حق کے طور پہ کہ اسی کا سب سے بڑا حق ہے اس پہ. آپ کی میری ملکیت ثانوی حق ہے، مجازی حق ہے، اس کا حق مقدم ہے اور وہی پیدا کرنے والا. اس اعتبار سے یہ ذہن میں رکھیے. کتب علی نفسی رحمہ، اس نے اپنی ذات پر رحمت کو فرض کر لیا. کتنی شان، کیا شان ہے اس کی. وہ ایسے جاہو جلال والا ہے آنے واحد میں، چاہے تو سب مٹا دے، سب اسی کا ہے، چاہے تو مٹا دے، ختم کر دے. ایک جلال کی نظر ڈالے اور سب جل کے بھسم ہو جائے. مگر فرمایا کتب علی نفسی رحمہ، پھر بھی کائنات چل رہی ہے، نظام چل رہا ہے، باوجود اس کے کہ اس کی نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، خلاف ورزی بھی ہوتی ہے، شرک بھی ہوتا ہے، کفر بھی ہوتا ہے، الحاد بھی ہے، بے دینی بھی ہے، سرکشی بھی ہے، بغاوت بھی ہے. مگر اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا، اس لیے وہ ڈھیل دیتا رہتا. تو یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک. اور اس کے بعد فرمایا واللہ یجمعنکم الی یوم القیامہ، مگر یہ نہیں سمجھنا یہ ڈھیل ہمیشہ رہے گی. ایک دن آئے گا قیامت کا، سب کو جمع کر دے گا، وہ اپنے سامنے لا کھڑا کرے گا. لا ریب فیہ، اس قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ضرور آئے گی اور سب وہاں جمع ہوں گے. الذین خسروا انفسہم، پھر جنہوں نے اپنی جانوں کو ضائع کر دیا ہے، نقصان کر لیا اپنا. فہم لا یؤمنون، تو وہ کون ہے؟ وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ وہی ہوں گے جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان نہیں رکھتے، وہ اپنی جانوں کو ضائع کر چکے ہیں. پھر فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے تو ہے جو رات میں ٹھہر جاتا ہے اور دن میں ٹھہرا رہتا ہے. جو کچھ بھی رات میں دن میں ٹھہرا ہوا ہے، قائم ہے تمہارے سامنے، تمہارے پاس، تمہارے آگے پیچھے، یہ سب اسی کا تو ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا اور وہی جاننے والا ہے. پھر عرض کر دوں کہ سننے والا انسان بھی ہے اور سننے والا انسان اور جاننے والا انسان بھی ہے. مگر یہاں وہی بات کہ وہ سننے والا اور وہی جاننے والا بالذات، لامحدود، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، یہ الوہیت کی بات. تو وہ الہی الوہیت کی شان کے ساتھ وہی سننے والا ہے، الوہیت کی شان کے ساتھ وہی جاننے والا ہے. اور انسان جو سننے اور جاننے والا ہے وہ اس کی عطا سے ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. لوگ توحید کو بیان کرتے کرتے انسانوں کو بالکل ہی ان کی کمالات یا اللہ نے ان کو جو عطا کیا ہے، جو کچھ اللہ نے ہمیں شانیں دی عطا کیا انسانوں کے لیے، اس کے محبوب بندوں کے لیے، اس کی بالکل نفی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس اب کوئی بھی باقی نہیں رہ گیا، سب ختم ہو گیا، اب کسی کی بات کرو گے شرک ہو جائے گا. توحید کیا منہ بند کر دینے کا نام ہے؟ گلا پکڑ لینے کا نام ہے؟ توحید کس چیز کا نام ہے کہ کسی بندے کا نام لینا جو ہے یہ شرک ہو جائے گا؟ اللہ کی عطا سے کسی کی بات کرنا یہ شرک ہو جائے گا؟ توحید کا مطلب یہ نہیں ہے. توحید کا مطلب یہ ہے الوہیت کی شانیں، الوہیت کی بنیاد پر بے ذات جو بھی شانیں ہیں وہ سب اسی کے لائق ہیں اور وہ کسی اور کے لیے کبھی نہیں ثابت ہو سکتی، بلکہ سب سے اس کی نفی کرو گے تو پھر وہ ثابت ہوگا الہ العالمین. یہ توحید ہے. اب میں وہی ثابت کرنے جا رہا ہوں. آگے دیکھیے قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، آپ فرماؤ اے محبوب، آپ ان سے کہو کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو ولی بناؤں؟ یہ اب وہی بات کہ اللہ کے سوا ولی بناؤں. ولی کا مطلب یعنی الہ مان کر، معبود مان کے، اللہ کو چھوڑ کے میں کسی اور کو ولی بناؤں، اس کی نفی کی جا رہی. نہ یہ کہ
آپ جن کو اولیاء کو مانتے ہیں ان کی نفی ہو رہی ہے. آپ بھی اولیاء کو مانتے ہیں نا, قرآن میں ذکر ہے نا اولیاء اللہ ہوتے ہیں. ہمارے اولیاء, ہمارے دوست, اللہ کے دوست, ہمارے دوست, اور آپ کے گھر میں جو ہیں وہ دوست, باہر دوست, دنیا میں کہاں نہیں ہے دوست, یہ سب ولی اولیاء تو ہوتے ہیں. تو یہاں کس ولی کی نفی کی گئی؟ وہ جو اللہ کے مقابلے میں معبود بن کر آئے. میں ایسا کوئی ولی نہیں مانتا, میں ایسے کسی ولی کو نہیں بنا سکتا اپنا دوست. ہاں, ایسا ولی جو معبود ہے وہ صرف اللہ ہے. یہاں بھی یہ بات ہے. فرمایا فاطر السماوات والارض, وہ ایسا ولی ہے آسمانوں کو پیدا کرنے والا, زمین کو پیدا کرنے والا, پہلی دفعہ میں پیدا کر دینے والا. فاطر کا مطلب کیا ہے؟ بغیر مثال کے, بغیر کسی آئیڈیل کے, بغیر کسی شبیہ کے, بغیر کسی تصور کے پہلی دفعہ میں تخلیق کر دینے والا. کون ایسے بنا سکتا ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, اور وہی تو ہے جو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا, وہ سب کو کھلاتا ہے. یہ ہے اس کی شان. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں, آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ اگر آپ کبھی کہتے ہیں میرا باپ مجھے کھلاتا ہے تو وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے. پھر سن لیجئے, یا پھر وہی کہ کوئی یہ سمجھے کہ اب بھائی کسی کے بارے میں بھی یہ کہنا کہ فلاں کھلاتا ہے یہ شرک ہے. شرک نہیں ہے. اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا باپ ہمیں کھلاتا ہے, ہماری ماں ہمیں کھلاتی ہے, ہمارا وہ حاکم ہمیں کھلا رہا ہے, تو وہ اس کے مقابلے میں نہیں ہے, وہ اللہ کی عطا سے. اور یہاں جو فرمایا وہی کھلاتا ہے تو وہ بذات خالق ہے, وہ ساری عطا اسی کی ہے, وہ معبود ہے, الہ ہے, اس حیثیت سے وہی کھلاتا ہے. باقی ماں باپ وغیرہ سب ذرائع اور وسائل ہیں. ہر جگہ یہ بات ذہن میں رکھیے. الوہیت کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھیے. پھر اسی لیے جب یہی سلسلہ کلام آگے بڑھا تو ان کفار کو بہت سی باتیں کی گئی. اور یہ دیکھیے کہ اس میں جلال کتنا ہے. مکے کی آیتوں میں جلال بہت ہے. فرمایا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرٍّ, اگر تجھے اللہ کوئی ضرر پہنچائے, فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, کوئی دور نہیں کر سکے گا اس کے مقابلے میں آ کر مگر وہی دور کرے گا. کوئی تکلیف اور ضرر وہ پہنچانا چاہے کوئی نہیں بچا سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر تجھے ایس قرآن سننے والے اگر تجھے وہ کوئی خیر اور بھلائی پہنچائے, فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. فرمایا قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اے پیارے فرما دو سوائے اس کے نہیں کہ وہ ایک ہی اللہ ہے, وہ نہ دو ہیں نہ تین ہیں, ایک ہی ہے, الہ واحد, معبود واحد. فَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ, اور بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو. آپ ان سے یہ بات صاف صاف کہہ دو کہ میں شرک سے بری ہوں, میں صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا ہوں. یہی سلسلہ آگے بڑھتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی الوہیت کے دلائل آگے بیان فرمائے اور اپنی شان وحدانیت کا ذکر فرمایا. اور پھر اسی پرسپیکٹو میں اور اسی سلسلہ کلام کے اندر رہتے ہوئے آگے پھر یہ بھی فرما دیا کہ یہ مکے کے لوگ آپ سے جس قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان کی خشک وادیوں میں پانی کی ندیاں بہا دیں, آپ ان کی خشک و بنجر زمین کو لہلاتے ہوئے کھیت بنا دیں, آپ ان کے پہاڑوں سے چشمے ابال دیں, آپ ان کی مقدر کو تبدیل کر دیں, آپ ان کی دنیا کا سب ماحول بدل کے رکھ دیں, آپ ان کی منڈیوں کے ریٹ بتائیں کہ کون سی اجناس کب جو ہے مہنگی ہونے والی ہے, ان کو خوشحالیاں دیں. انہوں نے شاید یہ توقع باندھ لی ہے کہ آپ میں کوئی الہی طاقت ہے. آپ نبی نہیں ہیں, آپ الہ ہیں, آپ کوئی معبود بن کر آئے ہیں, یا آپ نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہے کہ میں الوہی طاقت لے کر آیا ہوں اور اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتا ہوں چاہے اللہ چاہے یا نہ چاہے. یہ تھا وہ پس منظر. اور قرآن میں وہ آیتیں موجود ہیں کہ جس میں یہ کافروں کے مطالبے پائے جاتے ہیں کہ کیا آپ ہماری اس خشک زمین میں نہریں بہا سکتے ہیں, کیا آپ ہمارے لیے بارشیں برسوا سکتے ہیں, کیا آپ ہمارے پہاڑوں کو ہرا بھرا کر سکتے ہیں, کیا آپ ہماری یہ تنہائی بدحالی دور کر سکتے ہیں. اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے, یہ مطالبے کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا قل, اے محبوب ان سے کہہ دو, لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. دیکھا آپ نے پس منظر وہ ہے, میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے. میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں اللہ کی طرح اس کی عطا کے بغیر اس کے خزانوں کا مالک ہوں, جو چاہوں کر ڈالوں, اس کی دنیا کو بدل دوں, یہ کر دوں وہ کر دوں. میں اس لیے نہیں آیا ہوں.
نہ میرا یہ دعویٰ ہے، تم نے غلط توقع رکھی. ایسے لوگ ایمان نہیں لاتے بلکہ خدا ڈھونڈتے ہیں. جو اس طرح کی بات کرتے ہیں پیغمبر سے، وہ پیغمبر کو خدا بنانا چاہتے ہیں. اس لیے صاف کہہ دیا گیا کہ مجھے خدا ماننے کی ضرورت نہیں. میں ایسے دعوے نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں. یہ بھی صاف کہہ دیا. فرمایا آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں غیب جانتا ہوں، یعنی اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں. اللہ چاہے یا نہ چاہے، وہ دے یا نہ دے، میرے پاس کوئی ایسی الہی طاقت ہے، الوہی قوت ہے، ایسا نہیں. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ میری طرف وحی فرماتا ہے. میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اس کا پیغمبر ہوں. میں کوئی الوہی دعوے کرنے تھوڑی آیا ہوں. یہ بات اس طور پہ کی گئی تھی، اور اس میں الوہیت کی نفی کی گئی ہے. لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، الوہیت کی نفی کو رسالت کی نفی بنا دی، یا شان رسالت کی بھی نفی کر دی لوگوں نے. اور لوگوں نے کہا اب شان رسالت جو بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، یہ سب شرک ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا نا، اللہ نے یہ بھی فرمایا آسمان زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. تو اس سے آپ کی اور میری ملکیت کی نفی ہوئی ہے کہیں؟ نہیں. مجازن آپ کی میری ملکیت قائم ہے. اللہ نے یہ بھی فرمایا وہی کھلاتا ہے. تو کیا اس سے لوگ، دنیا کے لوگ نہیں کھلا رہے ہیں؟ اس کی نفی ہو گئی؟ نہیں، کھلانے والے دنیا میں بھی کھلا رہے ہیں، مگر الوہیت کی شان اسی کے ساتھ. اسی طرح یہاں بھی اگر حضور نے یہ کہا میرے پاس میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، تو اس سے الوہیت کی نفی ہوئی ہے. اس چیز کی نفی نہیں ہوئی کہ اللہ نے دیا بھی نہیں ہے. اللہ نے دیا ہے، اس کی نفی نہیں ہوئی، الوہیت کی نفی ہوئی ہے. یعنی بے ساتھ نہ میرے پاس خزانے ہیں نہ میں جانتا ہوں. وہ مجھے دیتا ہے، وہ عطا کرتا ہے، اسی کا اذن ہوتا ہے، اسی کی اجازت ہوتی ہے، اسی کی مرضی ہوتی ہے. تو میں تمہارے سامنے بہت کچھ کر کے دکھا بھی دیتا ہوں، اور دینے والوں کو بہت کچھ دے بھی دیتا ہوں جب اسی کی عطا سے. اور یہاں ان کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ میں الہ نہیں ہوں، معبود نہیں ہوں. اس بات کو سمجھ لیجئے. مکے کی آیتوں میں اسی طرح کا انداز بیان ہے، اور مدینے کی آیتوں میں کیا ہے اس کا انداز. وہاں شان رسالت بیان کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ وہاں منافق پیدا ہو گئے تھے. وہ کہتے تھے آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، نعوذ باللہ. آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، آپ کو سامنے کی خبر نہیں ہے. یہ بات کون کرتے تھے؟ مدینے میں منافق. تو وہاں جو آیتیں نازل ہوئی وہاں کون سی تھی؟ پیچھے آل عمران آئی ہے. آل عمران میں ایک آیت آئی ہے جو میں نے تلاوت نہیں کی تھی، آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ گھر میں جا کے. آل عمران میں ایک آیت آئی. یہاں تو فرمایا مکے میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، اور وہاں آل عمران مدینے میں کیا فرمایا؟ فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب دے دے، تمہیں غیب دے دے، تمہیں غیب دے دے، اسے غیب دے دے. لیکن اللہ تعالیٰ غیب کا علم دیتا ہے اپنے نبیوں کو جن کو چاہتا ہے. اپنے نبیوں کو چن لیتے. یہ آگے نا، یہاں فرمایا میں غیب کا علم نہیں جانتا، وہاں فرمایا اللہ نے غیب کا علم دیا ہے. تو یہ ہے الوہیت کا بیان، اور وہ ہے رسالت کا بیان. تو رسالت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. الوہیت یہ ہے کہ بے ذات کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور رسالت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرمایا. اور پھر سورہ نساء مدنی تھی، اس میں وہ آیت میں نے پڑھی تھی. اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اے پیارے محبوب، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ نے آپ کو سکھا دیا. یہ شان رسالت. اس طرح فرق دیکھیں گے آپ مکے کی آیتوں میں اور مدینے کی آیتوں میں. تو الوہیت کا ذکر جہاں ہوگا وہاں بندوں کی اور ان کے تمام معاملات کی جو بھی الوہیت کی بنیاد پہ سمجھے جائیں گے نفی کی جائے گی. جیسے مکے والوں نے یہاں سمجھا کہ آپ کوئی الوہی شان رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا نفی کر دو اس کی. ہاں، اللہ کی عطا سے سب کچھ ہو سکتا ہے جتنا وہ چاہے، اور وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا آپ جانتے ہیں. وہ قادر مطلق، جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے. ہم یہ کہتے ہیں جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے. عطا کی شان اس کی وہ بہت بڑی شان ہے. اس کے بعد یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا تھا. آگے میں نے پہلے ذکر کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا توحیدی کے حوالے سے کہ کس طرح انہوں نے دلائل قائم کیے اور انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا اور قوم کو قائل کیا اور اس سے مقابلہ کیا. اس کے سامنے اللہ کی کبریائی، اس کی وحدانیت کے دلائل رکھے اور بار بار مناظرے ہوئے، بحث ہوئی، اور قوم
कौम ने आपको सताया भी, तंग भी किया, यहां तक कि सगे चचा ने, जिसको कुरान ने बाप के लफ्ज से याद किया है क्योंकि वालिद का इंतकाल हो चुका था जो मोमिन थे, और फिर चचा था सरपरस्त तो इसलिए वो बाप की तरह हो गया, तो कुरान ने उसे बाप के लफ्ज से याद किया है। उसका नाम था आजर, वही आपके खिलाफ हो गया और वो आपको घर से निकालता था, तो बड़ा आपने सदमे बर्दाश्त किए। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ क़ाल इब्राहीम अबी आजर, जब कहा इब्राहिम ने अपने बाप आजर से अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा, क्या आप इतने सारे माबूदों की पूजा करते हो, इन्नी औराका व कौमका फी दलालिम मुबीन। ये है पैगंबर की बात, पैगंबर साफ बात करता है बगैर किसी रू रियायत के, बेशक मैं तुझे देखता हूं और तेरी कौम को कि खुली गुमराही में हो। ये पैगंबराना अल्फाज हैं, इसमें कोई मसलियात, कोई इसमें वो हेच पेच और कोई ऐसी बात जिसमें कोई इबाहम रह जाए। साफ का कहता है अल्लाह का नबी, क्योंकि हुज्जत कायम करना है, उसको साफ कहना है तुम भी गुमराह हो और ये जो जितने तुम्हारी कौम में लोग हैं ये भी गुमराह। वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द। लेकिन पैगंबर जब ये बात करता है तो उसके पीछे यकीन कहां से आता है ये समझ लीजिए। अब देखिए यहां पर फिर जरा वही बात जो मैंने अभी पीछे की, हुजूर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी सामने रखी है। अल्लाह ताला फरमाता है मेरा पैगंबर जो बात कर रहा है उसके पीछे यकीन की जो तहें हैं और उसके पीछे जो एतमाद है, उसके पीछे जो उसका हक्कुल यकीन है, वो कहां से पैदा होता है। फरमाया वकज़ालिक नूरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द, वो इसलिए उनमें पैदा होता है कि हम उन्हें वो सब कुछ दिखा चुके होते हैं जो आम लोगों की नजरों से पोशीदा होता है। ये आसमान और जमीन के मलकूत क्या हैं जिनका यहां जिक्र हुआ, ये पोशीदा राज कायनात के, छुपी हुई हुकूमत अल्लाह की जो इस कायनात के पीछे, हमारी आंखों के पीछे या काम कर रही है। अल्लाह ने फरमाया वो मलकूत हैं, आसमान में भी हैं, जमीन में भी हैं। मुल्क वो होता है जिसको आप और मैं देखते हैं, मलकूत वो होता है जिसे आप और मैं देख नहीं सकते, जो किसी साइंस और किसी आले के जरिए नजर नहीं आ सकता। अल्लाह ने फरमाया हमने वो मलकूत इब्राहिम को दिखा दिया था। अब बोलिए आप, वहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं गैब नहीं जानता, और यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए कहा गया हमने इब्राहिम को मलकूत दिखा दिए। तो बात वही है, वहां उलूहियत की नफी है। और जहां तक अता की बात है तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को शान अता फरमाई है। फिर फरमाया अब इसी ईमान और यकीन की ताकत का ये कमाल था कि वली यकून मिनल मुकिनीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम यकीन करने वालों में से हो गए, यानी हक्कुल यकीन के मर्तबे पर। फलम्मा जन्ना अलैहि लैल, तो फिर ये हुआ कि जब रात उन पर तारी हुई, रात छा गई, रा कौकबा, तारा चमका, जो कौम का माबूद था, कौम चली तारे के आगे सजदा करने, उसको पूजने, उससे उसको इलाह समझने। कौल हादा रब्बी, आप इस ईमान और यकीन के साथ खड़े हुए, आप उस तारे की पूरी हकीकत जानते थे, पीछे छुपी हुई कायनात आपके आंखों के सामने आ चुकी थी, मलकूत देख चुके थे। फरमाया क्या ये मेरा रब है, हादा रब्बी, ये मेरा रब है, ये सितारा जिसको तुम पूज रहे हो। फलम्मा अफला, जब वो डूब गया, काल ला उहिब्बुल आफिलीन, आपने कहा लोगो ये डूबने वालों से भी कोई दिल लगाया जाता है, ये भी कोई रब हो सकते हैं, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फलम्मा रअल कमर बाज़िगा, फरमाया जब चांद चमका तो फिर कौम चली चांद की इबादत करने, चांद की पूजा करने, उस पर चढ़ावे चढ़ाने के लिए जो भी कुछ वो करते होंगे रस्में। क़ाल हाज़ा रब्बी, फरमाया क्या ये मेरा रब है। फिर अल्लाह का नबी पूरे ईमान यकीन और इज़ान के साथ खड़ा होकर कौम को ललकारता है, ये मेरा रब है। ये खुदाओं से टक्कर लेने वाली बात है जनाब, आसान मामला नहीं। आज चांद सूरज की पूजा ऐसी नहीं हो रही हमारे सामने, इसलिए आप इनके बारे में जो चाहे कहें, मगर जब कौम किसी चीज को खुदा समझे और फिर कोई खड़ा होकर कहे कि ये रब नहीं, तो फिर पूरी कौम से टक्कर ली जा रही है। उनको यकीन था, उनका इल्म था, अल्लाह ने उनको अपना पैगंबर बनाया, उन्होंने इस शान के साथ जब ये बात की और फिर उसके बाद वैसे ही दलील दी, फरमाया ये चांद ये मेरा रब है। फलम्मा अफला, जब वो डूब गया, क़ाल लइल्लम यहदिनी रब्बी, अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना देता, लाकुनन्ना मिनल कौमि द्वाल्लीन, तो मैं गुमराह लोगों में से हो जाता। फिर क्या हुआ, फिर दिन निकला। फलम्मा रअ शम्स बाज़िगा, फिर सूरज चमका, फिर कौम चली सूरज की पूजा करने। क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, क्या ये मेरा रब है, ये तो बहुत बड़ा है। फलम्मा फलत, जब वो भी डूब गया, क़ाल या कौमी इन्नी बरी मिम्मा तुशरिकून, ऐ मेरी कौम मैं बरी हूं तुमसे जो तुम शिरक कर रहे हो, बेजार हूं मैं, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। इन्नी वजहतु, ये जुमला बड़ा शानदार है,
قرآن کی ہر آیت شاندار ہے، مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ ایسا مقبول کہ ہماری دعاؤں میں شامل ہے، اور آج یہ ہماری توحید کا سبق ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا، موڑ لیا اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، حنیفا سیدھا منہ میں نے اس کی طرف کیا ہوا ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں سے نہیں ہوں۔ یہ آیت ہے، یہ دیکھیے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس طرح انبیاء کرام کا یہ انداز کفر اور شرک کے مقابلے میں ان کی دلیلیں، تو یہ سورت جو ہے اس طرح کے مضامین کو بیان کر رہی ہے۔ بس اب آخر میں اپنی بات کا ایک کنکلوژن اور ایک خلاصہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے بات سمجھ میں آ جائے کہ الوہیت کیا چیز ہے اور شرک کب ہوتا ہے، تاکہ اس مخمصے سے نکل جائے نا۔ آپ لوگ کنفیوز کرتے ہیں، بار بار کریں گے، کہیں بھی کہیں دیکھیں گے بھئی فلاں نے دعا مانگ لی شرک ہو گیا، کہیں ہاتھ باندھ لی شرک ہو گیا، کہیں یا لگا دیا شرک ہو گیا، تو آپ سمجھ لیجئے شرک کیسے ہوگا۔ سب سے پہلے میں ایسے تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہ سمجھیں کہ الوہیت کیا چیز ہے، الوہیت کس چیز پہ کھڑی ہے، اللہ کی الوہیت، شان الوہیت کس چیز پہ قائم ہے۔ وہ چار چیزیں ہیں، 1 2 3 4 کر کے میں بتاتا ہوں۔ 4 چیزیں ہیں جس پہ اللہ کی الوہیت کا تشخص قائم ہے، اس میں سے ایک بھی چیز نیچے لاؤ گے شرک ہوگا، اگر نہیں لاؤ گے تو شرک کبھی نہیں ہوگا۔ اب یہ سمجھ لیں وہ 4 باتیں کیا ہیں، اور پھر خود ہی جائزہ لے لیں اپنے نظریات کا اور اپنے رسومات کا، اور پھر دوسروں کو سمجھا دیں کہ بھئی یہ ہے اس کی حقیقت۔ پہلی چیز، الوہیت کھڑی ہے قدامت پر، یعنی الہ وہ ہو سکتا ہے جو قدیم ہو۔ قدیم کا مطلب ہے جو ہمیشہ سے، جو ہمیشہ سے، وہ الہ ہو سکتا ہے۔ جو ہمیشہ سے نہیں ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ جو بعد میں پیدا ہوا وہ الہ نہیں ہو سکتا، الہ سے وہ ہے جو ہمیشہ سے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، الوہیت قائم ہے واجب الوجود ہونے پر۔ واجب الوجود ہونے کا مطلب ہے جس کا موجود ہونا ضروری ہے، جس کا پایا جانا ضروری ہے، اور جس کا نہ ہونا ناممکن۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو، بلکہ وہ ہے اور لازم ہے کہ وہ ہو۔ اس کا پایا جانا، اس کا موجود ہونا لازم ہو، ضروری ہو، یہ ہے واجب الوجود ہونا۔ کسی کا بھی موجود ہونا ضروری نہیں ہے اللہ کے علاوہ، کسی کا بھی، کیونکہ سب پہلے نہیں تھے پھر بعد میں ہوئے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا، بلکہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، کیا ہوتا۔ تو ہمارے ہونے نہ ہونے سے کیا ہوتا، ہمارا معاملہ یہ ہونا نہ ہونا برابر، سب کا، پوری کائنات کا، ذرے ذرے کا ہونا نہ ہونا برابر، اور اللہ کا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، واجب الوجود ہے وہ، یہ سمجھیے۔ دوسری بات ہے الوہیت کے لیے دوسرا نقطہ، دوسری بنیاد۔ تیسری بنیاد، الہ وہ ہو سکتا ہے جو مستقل بذات ہو، مستقل بذات۔ مستقل بذات کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس جو خود بھی اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ بھی، وہ کسی کا عطا کردہ نہ ہو، وہ اپنی ذات سے ہی ہو۔ اللہ خود اپنی ذات سے ہی ہے، کسی اور سے نہیں ہے، کسی اور سے پیدا نہیں ہوا، کسی اور سے وہ نکل کر نہیں آیا۔ خدا کس کو کہتے ہیں؟ خدا کا مطلب خود جو خود سے آیا، ٹھیک ہے جی۔ تو جو خود سے ہے، آیا بھی نہ کہیے، جو خود سے، کیونکہ آیا کہنے میں یہ ہے کہ ہوا، پہلے نہیں تھا پھر ہوا، نہیں، وہ تو ہمیشہ سے ہے، اور کس طرح ہے؟ خود سے ہے، اور اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، تو اس کو کہتے ہیں مستقل بذات۔ اسی طرح اس کی ساری شانیں، وہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، وہ سب کچھ جو بھی اس کی شانیں ہیں، صفات ہیں، اسماء ہیں، وہ سب اس کی بذات ہیں، کسی نے دی نہیں ہے۔ یہ ہے الہ ہونا، یہ تیسری بنیاد ہے الہ ہونے کی۔ کسی کو بھی اس کے علاوہ کوئی ایک چیز بھی ذرہ برابر بھی خود سے حاصل نہیں ہے، جو کچھ ہے سب اللہ کی عطا سے ہے۔ اگر کسی نے ایک گھونٹ پانی کا بھی خود سے سمجھا کہ میرے اندر خود سے چلا گیا، کسی نے کوئی ایک کوالٹی معمولی سی بھی، ایک حرکت، مثال کے طور پر یہ ہاتھ میں نے ہلایا، اگر میں نے یہ سمجھا کہ یہ خود سے ہلا ہے، اللہ نہیں ہلا سکتا، یہ خود ہی ہل گیا اللہ کے بغیر، یہ شرک ہے۔ خود سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی دنیا میں، جو کچھ ہے سب اسی کی وجہ سے، اور وہ صرف اکیلا ہے جو خود سے ہے، اس کو کہتے ہیں مستقل بذات۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات کیا تھی؟ وہ قدیم ہے، یاد کر لیجئے، وہ قدیم ہے اس لیے وہ الہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ وہ واجب الوجود ہے اس لیے وہ الہ ہے۔ تیسری بات،
وہ मुस्तकिल बेजात है इसलिए वो इलाह है। और चौथी चीज जिस पे उलूहियत कायम है वो ये कि इबादत के लायक होना, इबादत के लायक होना, बस वही है। इबादत के लायक सिर्फ वही है, इसी पर उसकी उलूहियत कायम है। उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई इबादत और परस्तिश के लायक नहीं, सिर्फ वो इबादत के लायक है, इसलिए वो इलाह है। ये चार बातें हैं, कदीम है, वाजिबुल वजूद है, मुस्तकिल बिजात है, इबादत के लायक है। अब ये चारों बातें अगर उसके लिए रखी हुई हैं आपने तो बस आपकी तौहीद कायम हो गई। इसी बुनियाद पर उसकी सारी शानें मानोगे और सारे कमालात मानोगे। उसके बाद दुनिया के लिए जो कुछ भी मानते हो इन चार बातों से खाली कर लो। चाहे उसके लिए दुनिया के लिए कोई कमाल मानो, कोई बुलंदी मानो, कोई उरूज मानो, कितना इल्म मानो, कितनी कुव्वत मानो, कितनी ताकत मानो, इन चार बातों से खाली कर लो। न कदीम जानो, न वाजिबुल वजूद जानो, न मुस्तकिल बिज़ात जानो, न इबादत के लायक जानो, कभी भी शिरक नहीं होगा, कभी भी शिरक नहीं होगा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब है। अब समझ लीजिए आला हजरत के शेर का मतलब, ये फर्क रखो सामने। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा तेरा। फर्क वही है कि वो उन्हीं चारों शानों के साथ कायम है। उसके बाद उसका हबीब, उसका महबूब, फिर वो अपने महबूब को जो कुछ अता फरमाता है अपने खजानों से, अपनी बख्शिशों से, अपनी इनायतों से, तो वो उसकी मोहब्बत है, उसका करम है। और जब अता फरमाया है तो जाहिर सी बात है मुस्तकिल नहीं रहा, हुजूर की जात मुस्तकिल बिजात नहीं रही, हुजूर की जात कदीम नहीं रही, और इबादत के लायक कोई नहीं समझता, वाजिबुल वजूद कोई नहीं समझता। लिहाजा इसीलिए आला हजरत ने बड़े इत्मीनान से कह दिया कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब, क्योंकि उनके जहन में ये चारों फर्क मौजूद हैं। तो जो अल्लाह की उलूहियत को नहीं समझा वही सटपटाता रहता है, परेशान रहता है, और वही इन लतीफ़ों में पड़ता है। अब कहाँ कहाँ परेशान होते हैं लोग। आखिरी बात, एक साहब गए होंगे हज करने के लिए, वहां पर चूंकि ये नजरिया आम है, जो हुकूमत है सऊदी अरब की, उन्होंने जब से वो आए हैं उन्होंने शिर्क और तौहीद का यही वाला नजरिया वहां पे राइज कर रखा है जो यहाँ पे लोग समझते हैं, फैलाते हैं, जिसकी बुनियाद पे सबको मुशरिक समझा जाता है। तो इसलिए वहां जो लोग शुरते या पुलिस वाले वो इसी एंगल से देखते हैं। आपने देखा होगा हाथ बांधे किसी को कहते हैं शिर्क, किसी ने कोई बात की शिर्क, ये चलता रहता है वो। तो ये सब आजकल हो रहा है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं था वहां पे, क्योंकि एक मखसूस नजरिया वहां पे लोगों पे नाफिज किया गया है। तो मैं एक लतीफा सुना रहा था, फिर देखिए कैसी कैसी बातें होती हैं। एक साहब यहाँ से गए, उनका नाम था मोहम्मद अकबर, मोहम्मद अकबर नाम था। एंट्री करवा रहे होंगे एयरपोर्ट पे, पूछा मसमुक, हाजी मसमुक तुम्हारा नाम बताइए। उसने कहा मोहम्मद अकबर। वो कहने लगे मोहम्मद अकबर, ला ला ला, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हादा शिर्क, मोहम्मद अकबर हादा शिर्क। देखिए कंफ्यूजन पैदा हो गई ना, मोहम्मद अकबर हादा शिर्क, ये मोहम्मद बड़ा, यानी हम लोग नाम रखते हैं, हमारे यहाँ मोहम्मद अकबर नाम होता है, तो मोहम्मद अकबर वगैरह, मोहम्मद असगर, मोहम्मद करीम, मोहम्मद रहीम सब हम रखते हैं। तो मोहम्मद अकबर उसने रखा, तो वो ले गया अल्लाह के मुकाबले में, वो अल्लाह अकबर। अब देखिए ये कंफ्यूजन उस वक्त पैदा होगी जब उलूहियत को नहीं समझोगे। अल्लाह को जब अकबर कहते हैं तो उन चारों बातों के साथ कहते हैं जो मैंने अभी बताई हैं। और जब मोहम्मद अकबर, अव्वल तो उसने नाम रखा है, नाम है, ये कोई दावा नहीं कर रहा। और अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अकबर कहें, अकबर कहा जाए बिलफर्ज, तो उन चारों बातों से अलग करके कहेंगे, उन चारों बार, इसलिए शिर्क नहीं कहलाएगा। ये याद रखिए, इसको शिर्क नहीं कहें जब तक आपके जहन में तसव्वुर। इसीलिए एक दफा यहां भी लतीफा हुआ, एक लतीफा पाकिस्तान में हुआ, आपने 12 सुना होगा अखबारों में। ये बात मतलब वो नहीं है कि खाली एक लतीफा है, हकीकत से ताल्लुक है। कुछ लोगों ने कायदे आजम पे कुफर का फतवा लगाया था, ये बाकायदा लगाया कुछ लोगों ने। क्यों लगाया था मालूम है? वो भी यही तौहीद में, तौहीद के चक्कर में, तौहीद ना समझने की वजह से कुछ लोग वहां भी उलझे। कहा कि कायदे आजम का मतलब है सबसे बड़ा कायद है, तो सबसे बड़ा तो अल्लाह है, तो कायदे आजम को कायदे आजम कहना शिर्क हो गया, लिहाजा कायदे आजम मुशरिक हो गए, कायदे आजम काफिर। कायदे आजम को कायदे आजम कहना कुफर, जिसने भी कहा काफिर, ये भी ऐसे भी फतवे लगे। तो भाई ये तो मसला उलझता ही रहेगा, बड़ी परेशानी हो जाएगी जगह जगह, जहां भी ऐसी कोई मामला होगा, कोई मसला होगा। मैंने मसला हल कर दिया है, 4 बातें जहन में रखिए, वो चीजें हैं जिस पे अल्लाह की उलूहियत कायम है और उसकी सारी शानें कायम है। उसमें से कोई चीज नीचे आएगी तो शिर्क होगा, वरना कभी शिर्क नहीं होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا ذا الجلال والاکرام رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.